بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، صدق اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کے صدقے میں ہماری نیک جائز تمنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ تمام حضرات آج دعا کریں جو واوا جوڑا جو جس شکل میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو حضرات اس سے پریشان ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب بنائے اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کے میرے بیان میں خاص کر کے نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا۔ چند منٹ کا بیان ہے، کچھ پیغام آپ حضرات کے سامنے رکھنے میں جا رہا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں نے ادب کی اہمیت اور ادب کے تقاضے اور جو انسان ادب کو اختیار کرتا ہے بڑا مقام حاصل کرتا ہے، آج اسی موضوع کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس معاشرے میں رہنے والے، اس سوسائٹی میں رہنے والے اگر ان کے اندر ادب موجود ہو، ڈسپلن موجود ہو، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا اگر انسان کے اندر موجود ہو تو پورا معاشرہ کامیاب ہو جاتا ہے، پوری سوسائٹی کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب سارے مل کر ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں تو ایک انسان آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہاں یار وہ علاقہ بہت اچھا ہے، وہ سوسائٹی کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ جب سوسائٹی کے اندر ادب آ جائے، رسپیکٹ آ جائے تو وہ معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو جس گھر میں بڑوں کا ادب آ جائے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا طریقہ آ جائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش کرنے کا جذبہ آ جائے تو وہ پھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ وہ گھر انسان کے لیے ایسا کشادہ بن جاتا ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہ بھی ہو، فاقے پر فاقے چلتے ہو، لیکن اگر اولاد رسپیکٹ کرنے والی ہو، اولاد ماں باپ کا ادب کرنے والی ہو، کھانا نہ ملے تو باپ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اولاد فرما بردار مل جائے تو ہمیشہ باپ جب بھی اٹھتا ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، سوتا ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ آج ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے ڈر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈر رہا ہے۔ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، اور اگر کہتے ہیں حضرت وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے تھوڑا اسے سمجھاؤ، ہمارا بیٹا ہم سے صحیح اندازے سے پیش نہیں آتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ ماں سے اگر کوئی کام بھی ہو تو ماں اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتی، وہ جانتی ہے کہ میرا بیٹا نہ جانے کہاں سے بولے گا، کیا بولے گا، میں بولوں گی کچھ اور، وہ سمجھے گا کچھ اور مجھے جواب دے گا کچھ اور۔ آج ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں کہ جہاں ہم بڑے بڑوں کی بات تو دور، اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کو ہم دھتکار دیا کرتے ہیں۔ سفید داڑھی والے کے بارے میں نے بتایا تھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے، کبھی سفید داڑھی والے کے آگے آگے مت چلنا۔ سنو یہ ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سفید داڑھی والے کا تو اللہ بھی حیا کرتا ہے، سفید داڑھی والے کا اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ جب ایک سفید داڑھی والا اس دنیا سے انتقال کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں اب اس کو عذاب مت دینا، اب اس کو عذاب مت دینا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کیوں عذاب نہ دیا جائے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اب اس کو کیا عذاب دو گے جو سفید بال لے کر آیا ہے؟ سفید داڑھی والے کا تو اللہ ادب کرتا ہے، اللہ اس کی حیا فرماتا ہے۔ تو آج ہم کیسے باپ، کیسے اولاد ہیں جو اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ
نافرمانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، انہیں دھتکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے، اس کی عمر میں بھی برکت دے، مال بھی بڑا ہو اور عمر بھی بڑی ہو جائے۔ لوگ آتے مولانا تعویذ دے دو، تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوتے ہیں کہ بس یہ کرا دے گا وہ کرا دے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اگر جو انسان یہ چاہتا ہو کہ مال بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا ادب کرے، اپنے بوڑھے ماں باپ کا ادب کرے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان جوانی میں بوڑھوں کا ادب کرتا ہے، ہو تو وہ خود جوان، اور اگر وہ بوڑھوں کا ادب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نوجوان کو جب وہ بڑھاپے کی منزل میں پہنچتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم جوان ہیں اور اگر ہم نے بوڑھوں کا ادب کر دیا، آج یار دیکھیں نا کہ آج اگر ہم راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، بائک سے اگر جا رہے ہیں، پیچھے کوئی نہیں بیٹھا ہے، تو ہمیں اتنا شعور نہیں کہ ایک بوڑھا آ رہا ہے تو ہم اس کو اپنی بائک پر ہی بٹھا لیں، کم سے کم اس کا اتنا بھی ادب کریں۔ لیکن ہمارے اندر دوسروں کو کیا بٹھائیں، ہم اپنی ماں کو نہیں بٹھاتے، دوسروں سے کیا گلا شکوہ کریں۔ اتوار کے دن ہم اپنی بیگم کو تو گھمانے ریور فرنٹ لے جاتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ ہاں اتوار کو اگر ہم اپنی بیگم کو لے جاتے ہیں تو منڈے کے دن اپنی ماں کو بھی گھمانے لے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ بیوی کا کہا تو ہم مانتے ہیں، بیوی کو تو لے جاتے ہیں۔ ایک بوڑھی ماں، اس کو کبھی ہم نے کہا ماں چل آج تجھے بھی میں لے جاؤں؟ بچپنا جب ہمارا ہوتا ہے، یہ سارے لوگ گواہی دیں گے، جب بچپنا ہوتا ہے، بچہ جب ہوتا ہے، ماں عید کے دن اپنے شوہر کے ساتھ بچوں کو کپڑے لینے خود جاتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، کپڑے لینے کے بعد جب دکان پر پہنچتی ہے تو ماں کپڑا اٹھاتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگاتی ہے، اور لگانے کے بعد اپنے شوہر سے پوچھتی، دیکھو تو میرا لڑکا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، میرے لڑکے پر یہ کپڑا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، چاہے پھر وہ کتنا بھی قیمتی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کتنی بھی بڑی شو روم سے لیا ہو، لیکن ماں اپنے بچے کے جسم پر یہ کپڑا ٹچ کر کے دیکھتی ہے کہ یہ کپڑا اس پر اچھا لگتا ہے کہ نہیں۔ نوجوانوں بتاؤ، کبھی تم کوئی بھی اچھا کپڑا باہر سے لا کر اپنی ماں کے جسم پر کپڑا لگ کر کہا ہے کہ ماں یہ کپڑا تجھے اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ماں سے بھی پوچھا ہے؟ ماں نے تو وہ جتن کیے تھے، اتنا بچوں کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ پیش آئی تھی۔ تو آج اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں، تھوڑا سا اللہ نے ہمیں مال دے دیا ہے، تو کیا ہم نے اتنا ادب کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، ان کا ادب کرنا چھوڑ دیا، جگہ جگہ ہمیں جھکنا پڑے گا۔ اور آج لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، وہ لوگوں کے ٹھوکروں پہ گر رہے ہیں۔ چھوڑ دیا ہے ہم نے ماں باپ کو، بڑوں کا ادب کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، بوڑھوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کون ہے؟ سرکار کے صحابی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، اسی سرکار کی محفل میں حضرت سعد بن معاذ کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی بیٹھے تھے۔ غور سے سنیے گا نوجوان، سرکار کی محفل ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ یہ سرکار کے صحابی ہیں، عجیب عمر کی بزرگ ہیں۔ وہ جب سرکار کی محفل میں آئے تو وہ جو نوجوان جتنے اسی قبیلے کے تھے وہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ سرکار کو یہ انداز پسند نہ آیا۔ سرکار نے حضرت سعد بن معاذ کے قبیلے کے نوجوانوں کو غصے کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت سعد بن معاذ آئے، بیٹھے، گفتگو کی، چلے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ جب واپس چلے گئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی نوجوانوں سے کہا، نوجوانوں شرم نہیں آتی؟ تمہارے قبیلے کا بڑا آدمی آیا تھا، تم نے استقبال بھی نہیں کیا۔ تمہارے قبیلے کا بڑا آدمی آیا تھا، تمہارے قبیلے کا تھا، وہ تمہاری سوسائٹی کا رہنے والا تھا، تم اسی قبیلے کے ہو، تم نوجوان ہو، وہ بوڑھا تھا، جب وہ آیا تو تم نے ان کا استقبال بھی نہیں کیا۔ سرکار نے تو وہ ادب بتایا تھا کہ اگر قبیلے کا بڑا آدمی آ جائے تو تمہیں بھی اس کا ادب کرنا ہے۔ آج قبیلہ چھوڑ دیں، خاندان دیکھ لیں، اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں یہ حکم دیا تھا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ وہ بوڑھے لوگ ہیں، یہ وہ ماں باپ ہیں کہ اگر کوئی کام کہے تو تمہیں تو اف تک نہیں کہنا ہے۔ ماں باپ وہ ہیں کہ اگر کوئی کام کہیں تو تمہیں اف تک نہیں کہنا۔ کیا مطلب اف کا؟ تو شارحین مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ماں باپ نے کوئی کام سونپا
اولاد اگر یہ کہ کیا یار، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی نافرمانی میں شامل ہے، یہ کام ابھی میں کروں یہ گناہ میں شامل ہے۔ اسلام نے کون سا ادب سکھایا تھا؟ امام راضی نے کتاب لکھی اور اس میں جج کے قوانین لکھے، جج کون بن سکتا ہے، جج کو فیصلہ کس طرح کرنا ہے، جج کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ تو اسی کتاب میں امام راضی نے لکھا کہ اگر اسی جج کے پاس، کسی جج کے پاس بیٹا اور باپ کا مقدمہ لایا جائے، بیٹا اور باپ کا مقدمہ لایا جائے، تو امام راضی نے لکھا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب جج کے سامنے باپ اور بیٹے کا فیصلہ لایا جائے، مقدمہ لایا جائے، تو بیٹا اگر غلط ہو، بیٹا اگر غلط ہو اور باپ صحیح ہو، تو جج کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر 100 مرتبہ کہے کہ بیٹا غلط ہے، باپ صحیح ہے۔ کیا حکم دیا کہ اگر بیٹا غلط ہو تو جج کھڑے ہو کر 100 مرتبہ یہ اعلان کرے کہ بیٹا غلط ہے، باپ صحیح ہے۔ اور بالفرض باپ اگر خطا پر ہو، بیٹا صحیح ہو، تو امام راضی نے لکھا کہ اب اس جج کے لیے فیصلہ الگ ہے۔ جج کھڑے ہو کر یہ تو کہے گا کہ ہاں بیٹا صحیح ہے، باپ غلط ہے یہ نہیں کہہ سکتا۔ حکم یہ دیا تھا کہ باپ اگر غلطی پر بھی ہو تو جج بھی یہ فیصلہ نہیں سنا سکتا کہ تیرا باپ غلط تھا۔ آج ہم خود فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں باپ تیرے کو کیا سمجھ پڑتی، بیٹھ جا، ماں تجھے سمجھ نہیں پڑتی، بیٹھ جا۔ ہم اسے دھتکار دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انطاکیہ سے باہر آئے، دور دراز سفر کرنا تھا۔ سنو، یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے لیے کوئی چیز ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام انطاکیہ سے باہر آئے، دور دراز سفر کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کہ مالک دور دراز سفر کرنا ہے، سواری میرے پاس کوئی نہیں، دور دراز سفر کرنا ہے، سواری میرے پاس کوئی نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے سواری کے لیے مانگا تو کیا اللہ ڈائریکٹ سواری نہیں بھیج سکتا تھا؟ بولو، بھیج سکتا تھا کہ نہیں بھیج سکتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے مالک مجھے سفر کرنا ہے، سواری کی ضرورت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے اسی پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ، ایک انسان سے ملاقات ہوگی، اور جب اس انسان سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہنا وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ جاؤ اس کے پاس، اس سے کہنا وہ سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں گئے، ایک نوجوان تھا جو عبادت کر رہا تھا۔ عبادت سے جیسے ہی فارغ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی نوجوان سے کہا، نوجوان مجھے دور دراز سفر کرنا ہے، میں آیا ہوں تاکہ تم میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ وہ نوجوان اتنا سنتا ہے، سننے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، کیا دیکھا آسمان میں ایک بادل گھوم رہا ہے۔ اسی نوجوان نے بادل کو حکم دیا، اے بادل نیچے آ اور ان کے لیے سواری بن جا، بادل نیچے آ اور ان کے لیے سواری بن جا۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ بادل زمین پر آیا، سواری کے بنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بیٹھے اور جہاں جانا چاہتے تھے وہاں پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک کیسا نیک بندہ تھا، مالک کیسا نیک بندہ تھا، بادل کو حکم دیا تو بادل سواری بن گیا۔ مالک کتنا نیک بندہ تھا، کون سا ایسا کام کرتا تھا، بتا دے۔ رب کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ یہ وہ بندہ ہے جب تک اس کی ماں زندہ تھی یہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ یہ وہ نیک بندہ ہے کہ جب تک اس کی ماں زندہ تھی یہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور جب اس کی ماں اس دنیا سے جا رہی تھی تو اپنی اولاد سے راضی تھی۔ ماں اس دنیا سے گئی، اپنے بیٹے سے راضی تھی۔ پھر اپنے ارشاد فرمایا، موسیٰ سنو، جب اس کی ماں اس دنیا سے جا رہی تھی تو جاتے جاتے اس کی ماں نے دعا کی تھی، جاتے جاتے اس کی ماں نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ رب ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ سنو، جب اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی تو اس کی ماں نے کہا تھا، مالک میرے بیٹے نے میری ہر بات مانی ہے، یہ جب بھی دعا کرے تو اس کی ساری دعا قبول کر لینا، اس نے میری ہر بات مانی ہے، ہر کہا مانا ہے، جو میں نے کہا میرے بیٹے نے سب مانا ہے۔ مالک جب میرا بیٹا بھی تجھ سے کوئی مانگے تو تو بھی اس کی دعا قبول کر لینا، اگلی بات اس سے بڑی ہے۔ اب رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اس نے تو صرف بادل کو حکم دیا تھا بادل سواری بن جا، اے موسیٰ سن لو، اس کی ماں نے دعا کی تھی، اس کی ماں کی دعا میں نے اس طرح قبول کیا ہے۔ اے موسیٰ سنو، اگر یہی نوجوان آسمان کو زمین پر پلٹانے کا حکم دے دے تو میں آسمان کو بھی پلٹا دوں۔ یہ اگر نوجوان آسمان کو پلٹانے کی بات کہہ دے تو میں اس کی ماں کی دعا کے صدقے میں آسمان کو بھی پلٹا دوں۔ یہ ہے ماں باپ کا ادب۔
یہ تھا بڑوں کا ادب۔ کہاں ہم کس کے ہاتھے چڑھے ہوئے ہیں، کہاں ہم دوسروں کے پیچھے پاؤں دبانے گھوم رہے ہیں۔ یاد رکھنا جنت کہیں نہیں ملے گی، ماں کے قدم میں ملے گی۔ کتنے بھی بڑے بن جاؤ، دنیاوی مقام صرف نہیں، وقت کے بہت بڑے عالم بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، وقت کے مجدد بن جاؤ، ارے وقت کے غوث بن جاؤ، کتب بن جاؤ، ابدال بن جاؤ، کتنا بھی بڑا مقام مل جائے، لیکن بڑا مقام بعد میں اگر جنت چاہیے تو جنت اس کی ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ ماں کا ادب کرو، اپنے بوڑھوں کا ادب کرو، بوڑھوں کا احترام کرو۔ اور سنو، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، جو ماں کا ادب کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ایسے قبول کرتا ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر آخری بات سنیے گا۔ ابھی چند سال پہلے ایک انسان تھا جو فوجی تھا، فوج میں کام کرتا تھا، اس کی خود کی داستان ہے اور اس نے خود نے چھپوائی بات۔ وہ فوجی کہتا ہے ایک دن چھٹی کے ایام تھے، میں اپنی فیملی میں اپنے سارے بچے اپنی فیملی والوں کو لے کر اسٹیشن آیا، دور دراز سفر کرنے جا رہا تھا۔ اسٹیشن جب پہنچا ٹرین رکی ہوئی تھی۔ اب وہ فوجی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں ٹرین میں بیٹھنے گیا، ٹرین میں چڑھنا چاہتا تھا، اچانک ٹرین چلنے لگی اور میں اسی سے ٹھوکر کھاتا ہوں اور نیچے گرتا ہوں۔ وہ فوجی کہتا ہے جیسے ہی میں نیچے گرا ایک ہنگامہ بڑا ہوا، لوگ چلانے لگے۔ جیسے چلانے کی آواز آئی ٹرین کو روک دیا گیا۔ جیسے ہی ٹرین کو روکا تو وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی فوجی کے دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں۔ وہ اس طرح سے ٹرین سے ٹکرایا تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں۔ بس جیسے ہی وہ فوج کا آدمی تھا، فوجی تھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں جب فوج میں کوئی انسان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اتنا پروٹوکول بھی ہوتا ہے، اس کا اتنا ادب بھی ہوتا ہے۔ جیسے اس کی ٹانگیں کٹی، آواز چیخنے کی بلند ہوئی، ٹرین تو رک گئی۔ سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور لوگ کہنے لگے کیا ہو گیا، کیسے یہ ٹرین، کیسے اس کی ٹانگیں کٹ گئی؟ تو اسی فوجی نے کہا اے لوگو، کیسے میری ٹانگیں کٹی پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو۔ آج دنیا والوں کے سامنے میں عبرت کا نشان بن چکا ہوں، دنیا والوں کے سامنے آج میں عبرت کا نشان بن چکا ہوں۔ لوگوں، میرے کٹے ہوئے پاؤں کو دیکھ رہے ہو، میری بات بھی سنو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے۔ لوگ کہنے لگے یار اتنا خون بہ رہا ہے، دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہے، پھر بھی تو اتنی باتیں کر رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو اس فوجی نے کہا آج کہاں ہے میرا عہدہ، کہاں ہے میرا پیسہ، کہاں ہے میری جاہ و حشمت؟ لوگوں نے کہا تو پاگل ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو اسی فوجی نے کہا لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے مال بھی دیا تھا، جاہ و حشمت بھی تھی، بڑا آدمی تھا میں، لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن سنو میں وہ بد نصیب تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر پر آیا، ماں باپ نے مجھے سمجھایا، ماں مجھے سمجھا رہی تھی، مجھے غصہ آیا، میں نے ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا اٹھا کر اپنے ماں باپ کو پیٹ ڈالا، ڈنڈا اٹھایا اور اپنے ماں باپ کو پیٹ ڈالا۔ اب وہی فوجی کہتا ہے لوگوں سن لو، جیسے ہی میں نے اپنے ماں باپ کو مارا، ڈنڈے سے جیسے میں مار رہا تھا، میری ماں کے دل سے ایک آہ نکلی اور ماں نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور عرض کی مالک ایسی اولاد دی تو نے؟ ماں نے کہا اللہ ایسی اولاد دی، مالک اس سے اچھا تو مجھے اولاد نہ دیتا، یہ آج اولاد مار رہی ہے مجھے، اللہ اس سے اچھا تو مجھے اولاد نہ دیتا۔ اب وہی فوجی کہتا ہے میری ماں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا تو سنتا ہے، اللہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تو سنتا ہے، مالک ایسی اولاد دی، مالک آج یہ میرا بیٹا مجھے مار رہا ہے تو اس کی ٹانگیں توڑ دے۔ ماں نے کیا کہا؟ اللہ یہ مجھے مار رہا ہے تو اس کی ٹانگیں توڑ دے۔ وہ فوجی کہتا ہے چند دن پہلے میں نے اپنی ماں کو مارا ہے، آج عذاب دیکھ لو میری ٹانگیں کٹ گئی، چند دن پہلے میں نے مارا ہے، آج میری ٹانگیں کٹ گئی۔ ماں نے کہا تھا اللہ ایسی اولاد تو نے دی ہے، اس کی ٹانگیں توڑ دے۔ ماں نے اتنا کہا تھا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ نوجوانوں آج ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر تو بہت اچھے سے رہتے ہیں، باہر تو ہم بہت لوگوں کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں، باہر تو ہم بہت بڑے باتیں کرتے ہیں۔ نوجوانوں ضرورت تو تھی آج ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی۔ باہر میں معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے، آج لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ضرورت نہیں میرا ہاتھ چومنے کی، ماں باپ کا قدم چوم لو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ آج ہمارے لوگ ہاتھ چومنے کے لیے آتے ہیں، حضرت آپ کا ہاتھ چومیں گے اللہ کامیاب کرے گا۔ آج ہمارا ہاتھ چومتے ہو علم کی بنیاد پر، اس کو ایک طرف رکھو، پہلے ماں باپ ہیں، اگر ان کا ہاتھ چوما ہے کسی کے قدموں میں جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا سب کے قدموں میں گھومتے رہو گے۔
سب کے قدموں میں پڑے رہو گے۔ آج ضرورت تھی کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اور جو انسان ماں باپ کے ساتھ، آج انسان مال کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ آج سارا مال میرا ہے، میرے باپ کے پاس کیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ آج نوجوان پیسہ کمانے کے بعد اپنے باپ سے کہتا ہے باپ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ سارا مال تو میرا ہے۔ سنو، سرکار بیٹھے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، ایک بوڑھے کو ساتھ میں لاتا ہے، اور آ کر وہ نوجوان سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، صبح سے لے کر شام تک میں محنت کرتا ہوں، مال کماتا ہوں، میرے والد اس میں سے کچھ پیسہ لیتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں، یہ میرے والد ہیں، میرا پیسہ، یہ میرے والد ہیں، میرا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ بس اتنا کہا، سرکار جلال میں آ گئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے نوجوان رک، کیا کہا تو نے، کیا کہا ابھی تو نے، میرا پیسہ میرا والد خرچ کر رہا ہے۔ سنو، سرکار نے ارشاد فرمایا انت مالکا و حمالکا، سرکار نے ارشاد فرمایا نوجوان سن، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں، تو اور تیرا مال، تیرا پورا جسم اور پورا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تیرا باپ جس طرح چاہے اس طرح خرچ کرے، تو کون ہوتا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑنے والا۔ آج کماتے ہم یہ کہ کماتے ہیں اور کمانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے۔ سنو آخری حدیث، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے بندوں کو عذاب دینا، ترمذی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے بندوں کو عذاب دینا، اللہ چاہتا ہے لوگوں پر بارشوں کو بند کرنا، لیکن جب اللہ زمین پر بوڑھوں کو دیکھتا ہے تو اللہ بارش نازل فرماتا ہے، اللہ گھر میں ضعیفوں کو دیکھتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نوجوان تیرے پاس جو کچھ مال آتا ہے وہ تیرے باپ کی وجہ سے آتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے اللہ تجھے مال دیتا ہے۔ اگر اسی بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے تو اتنا انتناتا ہے، اتنا تکبر کرتا ہے، تو یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہ کریں گے تو ہمارے گھر پہ بھی اولاد ہے، اگر آج ہم نے ان کو دھتکار دیا ہماری بھی اولاد ہیں، کل بڑی ہو کر وہ بھی ہمیں دھتکار دے گی۔ ایمل معاشیت کما تدین و تدان، سرکار نے فرمایا بندے جو چاہے کر لے، اتنا یاد رکھنا ٹیٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرنا بھی پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا سیف ہو جائے، بڑھاپے میں لوگ ہمارے ساتھ ادب سے پیش آئیں، لوگ ہمارا ادب کریں، عزت کریں، تو آج اگر ہم نوجوان ہیں ہم بوڑھوں کا ادب کریں۔ اگر ہم بوڑھوں کا ادب کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑھاپے میں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔